ماہ شعبان المعظم اور شعبان المعظم کی 15ویں شب بڑی برکت والی رات ہے، اور اس رات کی عبادت میں بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ہر معاملے کو، ہر اچھی چیز کو اختلافی بنانے میں مہارت رکھتے ہیں، اور کچھ خاص لوگ وہ ہیں جنہوں نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے، ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ کسی کو کوئی نیکی کا کام نہیں کرنے دینا۔ ہر کام میں بدعت، ہر کام میں شرک۔ مسلمان جو ہیں وہ عبادت کرتے ہوئے بھی ڈرنے لگے ہیں، خاص کر آج کے دور میں۔ پہلے تو یہ تھا کہ بھئی احادیث کہتے تھے نہیں ہے، بدعت ہے، سو جاؤ، عبادت نہ کرو۔ آج سب کو پتہ ہے کہ سوتا کوئی نہیں ہے۔ آج ساری رات خاص کر نوجوان جو ہیں فلمیں ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ساری رات گزارتے ہیں، تو اگر ان کو کہیں کہ یہ عبادت بھی نہیں کرنی تو ساری رات کیا کریں گے؟ پھر یہ کہ بدعت تو ایسی چیز کو کہا جائے کہ جس میں کوئی احادیث نہ ہوں۔ اب وہ احادیث پیش کریں تو کہتے ہیں ضعیف ہیں۔ چلو مان لیا ایک منٹ کے لیے یہ ضعیف ہیں، تو ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ کوئی صحیح حدیث ہے کہ نہیں جاگنا، نہیں عبادت کرنی، اس دن کا روزہ نہیں رکھنا؟ ایک طرف ہے حدیث ان کے نزدیک ضعیف، اور دوسری طرف ان کی اپنی رائے ہے۔ تو ضعیف حدیث بھی ہو تو آج کل کے مولویوں کی رائے سے تو بہتر ہے کہ حدیثی میں ہے جاگو، اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے بخشش اور انعامات ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جاگنا۔ تو ایک طرف حدیث ہے، چلو ایک منٹ کے لیے ضعیف ہی مان لیا، اور دوسری طرف ایک مولوی کا قول ہے، تو کیا حدیث ضعیف کو چھوڑ کے مولوی کے قول پہ عمل کریں گے؟ حالانکہ یہ حدیث جو ہیں اتنی سندوں کے ساتھ ہیں، اور اتنی سندیں تو ضعیف حدیثیں بھی ہوں تو مل کے حسن اور صحیح تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو مختصر وقت میں کچھ چیزیں میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ جل مجد الکریم نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا حکم جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ اکثریت جو ہے صحابہ تابعین کی، ان کے نزدیک یہ رات لیلۃ القدر ہے رمضان کی، لیکن ملا علی قاری نے تو یہاں تک لکھا کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے مراد 15 شعبان کی رات ہے۔ چلو جمہور نہ صحیح تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اسی طریقے سے حضرت اکرمہ جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، ان سے روایت ہے۔ ترتیب عمالی الخمیسہ لشجری، خمیسیہ لشجری، جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 139، حدیث نمبر 1878، ان اکرمہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قولہ تبارک و تعالی فیہا یفرق کل امر حکیم قال فی لیلۃ النصف من شعبان یدبر اللہ امر السنہ، کہ یہ رات، اس سے مراد کیا ہے؟ 15 شعبان کی رات ہے۔ اللہ جل مجد الکریم پورے سال کی تدبیر اس میں ارشاد فرما دیتا ہے، ینسخ الاحیاء من الاموات، زندوں کو جو ہے وہ مردوں میں شامل کرنا، وَيَكْتُبُ حَاجَّ بَيْتِ اللَّهِ، اور کون حج کرے گا اس سال اس کا لکھنا، فَلَا يَزِيدُ فِيهِمْ أَحَدٌ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تقدیر لکھی گئی، بندہ کیا کرے گا، کب مرے گا، کب جیے گا، کب اس کی شادی ہوگی، کتنا رزق ہوگا، یہ ماں کے پیٹ میں لکھا جاتا ہے۔ صحیحین کی حدیث شریف ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس میں روح پھونکی جاتی ہے تو فرشتہ آتا ہے، اس کا نام لکھتا ہے، اس کا رزق لکھتا ہے، اس کی جو ہے ولادت اور وفات لکھتا ہے۔ یہ ہے یعنی پورے زندگی کا، اور یہ ہے ہر سال کیا ایک نیا بجٹ جو ضمنی طور پہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے کہ اس سال کیا ہوگا۔ تو اس رات کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجد الکریم ساری چیزیں اللہ کے حکم سے اس رات کو لکھ دی جاتی ہیں۔ تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 3287، حدیث نمبر 18531، اور فضائل رمضان ابن ابی دنیا صفحہ نمبر 7 حدیث نمبر صفحہ نمبر 31 حدیث نمبر 7، اس میں ہے محمد بن سوکا ان اکرمہ فیہا یفرق کل امر حکیم قال فی لیلۃ النصف من شعبان،
کہ شعبان کی نصف رات یعنی 15 شعبان کو یہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق ہر چیز لکھ دی جاتی ہے۔ تفسیر طبری ہے، جامع البیان، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 9۔ اس میں بھی امام اکرمہ کا قول ہے فی تبارک و تعالی فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ یہ وہ رات ہے جس میں تنسخ الاحیاء من الاموات ویکتب الحاج فلا یزاد فیہم احد ولا ینقص منہم احد، وہی جو پیچھے عبارت گزری ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات، چلو اکثریت نہیں تو کچھ صحابہ اور تابعین کے اقوال تو ہیں کہ اس رات میں یہ لکھا جاتا ہے۔ اب مطلقاً اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، بے شمار محدثین نے اس کو قبول کیا ہے، مفسرین نے اس کو قبول کیا ہے، اگرچہ اکثریت یہ کہ یہ سارے کام لیلۃ القدر کو ہوتے ہیں، لیکن روایتیں اس میں بھی ہیں، لہٰذا اس پہ بھی جو ہے بالکل نہ ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔